سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 186 ہے۔ ارشاد رب کائنات وَإِذَا، اور جب کبھی بھی سألہ کا اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ سے سوال کریں عبادی میرے بندے انی میرے بارے میں کہ اللہ کہاں ہے، فإنی قریب، تو آپ فرما دیجئے کہ میں قریب ہوں، میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اور میں دعا قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ فلیستجیبوا لی، اور انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانیں، ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون، اور مجھ پر ایمان لائیں اس امید کے ساتھ کہ راہ ہدایت پائیں گے۔ یہ آیت ان لوگوں کے لیے ہے جو نمازیوں سے کچھ آگے ہیں، نمازیوں سے کچھ آگے ہیں، اللہ کے قریب ہونے کے متمنی ہیں، جن کے دل میں یہ شوق اور جذبہ ہے کہ ہمیں رب کا قرب ملے، ہمیں رب کا قرب ملے۔ یہ تو سبھی مانتے ہیں کہ ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں، ہم اللہ سے سبھی مانتے ہیں، بلکہ غیر مسلم بھی مانتے ہیں کہ ہم اللہ کو اپنا رب سمجھتے ہیں اور ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں۔ اس کا بہت بڑا دعویٰ کعب بن اشرف یہودی نے کیا جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ توحید کی طرف، ایک اللہ وحدہ لا شریک کی طرف، تو کہنے لگا اللہ کو ماننے سے کیا فائدہ؟ تو کہا اللہ پیار کرے گا، کہنے لگا ہم تو پہلے ہی اسے پیار کرتے، ہم تو اللہ سے بہت پیار کرتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے پیار اور محبت کا معنی یہ ہے کہ فاتبعونی، میرے نقش قدم پر چلو۔ پھر تم نہیں کہنے کی ضرورت پڑے گی کہ میں اللہ سے پیار کرتا ہوں، پھر اللہ فرمائے گا میں پیار کرتا ہوں تم سے۔ تو یہ آیت عام کلمہ گو لوگوں سے آگے ہے، جنہیں اللہ کی طلب ہوتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ راز و نیاز کرنا چاہتے ہیں، تنہائی میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے ذکر سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ اور میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں، یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنا اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے، جب تنہائی میں بیٹھ کے ہر غیر سے اپنا خیال توڑ دو تو سمجھو اللہ سے رابطہ جوڑ گیا۔ اللہ سے اصل شے ہے غیر اللہ سے اپنے تعلق کو توڑنا، غیر اللہ سے اپنے تعلق کو۔ اس کے لیے صوفیاء کرام یہ کہتے ہیں کہ تنہائی میں بیٹھ کے ذکر کرو، اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو، لیکن یہ ذکر تب کرو جب ہر طرف سے توجہ ٹوٹ جائے، ہر طرف سے نہ ذہن میں یہ ہو کہ میں نے سونا ہے، نہ ذہن میں ہو میں نے کھانا کھانا ہے، نہ ذہن میں ہو کہ میں نے بچوں کے پاس جانا ہے، ان کا کام کوئی کرنا ہے، بیوی کی خدمت کرنی ہے، باہر دروازے کو کنڈی لگانی ہے، صبح دودھ لے کے آنا ہے۔ یہ بالکل ہر خیال سے جب ذہن خالی ہو جائے پھر وہ یہ ذکر کرے۔ یہاں ایک بندہ رہتا ہے اس طرف، جب میں ادھر اشارہ کرتا ہوں تو یہ اشارہ بڑی دور تک چلا جاتا ہے، ہندوستان تک چلا جاتا ہے۔ ادھر ایک بندہ رہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ایسے ہی لوگ بیوقوف ہیں جو اکیلے تنہائی میں بیٹھ کر اللہ 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 کرتے، کہتے ہیں اللہ کے لفظ کا تو معنی ہی کوئی نہیں، یہ تو محمل لفظ ہے، بے معنی لفظ ہے۔ جس شخص کو یہی نہیں پتہ کہ لفظ اللہ
بے معنی ہے کہ با معنی ہے؟ لوگوں کے نام ہوتے ہیں، میرا نام ہے خلیل، تو خے اتار دو بے معنی ہو جائے گا، خے اتار دو بے معنی ہو جائے گا، خے رہنے دو لام اتار دو بے معنی ہو جائے گا، خے اور لام رہنے دو یہ اتار دو تو بے معنی ہو جائے گا، پہلے تین رہنے دو چوتھا اتار دو تو بے معنی ہو جائے گا۔ اللہ کا تو لفظ بے معنی ہوتا ہی نہیں ہے۔ اللہ ہو تو بھی معنی، للہ ہو تو بھی معنی، لہو ہو تو بھی معنی، ہو تو بھی معنی۔ اس کا لفظ تو کبھی بھی بے معنی ہوا ہی نہیں ہے، چاہے اس کے لفظوں کے حروف علیحدہ علیحدہ کر کے رکھ دیجیے، اس کے نام کے ہر لفظ کا علیحدہ معنی۔ کسی کو نہیں سمجھ آیا، اس کے لیے میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ ملتان شریف کے ایک بزرگ ہیں، ان کا واقعہ سنایا کرتے تھے کہ وہاں بھی ایک بندہ اسی طرح کا رہتا تھا جو یہ کہتا تھا کہ اللہ کے لفظ کے اندر کوئی تاثیر نہیں ہے، اس کا کوئی معنی نہیں ہے۔ تو آپ نے اس کو فرمایا گدھے چپ کر، تو آیا بڑا علم والا، کہنے لگا یہ آپ کی اخلاقیات ہیں، آپ نے مجھے گدھا کہا۔ تو فرمایا میرے بھائی میں نے تجھے مسئلہ سمجھا ہے، میں نے تجھے گدھا کہا ہے تو گدھے کے لفظ میں اتنی تاثیر ہے کہ اس نے تیرے تن بدن میں آگ لگا دی، اور ساری کائنات کے خالق و مالک کا نام ہے اللہ، اس میں کوئی تاثیر نہیں۔ میں ساری تاثیر اللہ کے نام کے اندر موجود ہے۔ تنہائیوں میں بیٹھ کے جب اس کو پکارا جائے اللہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا جنگل میں تھے، ڈاکو آ گئے، اللہ کو پکارا یا اللہ میری مدد فرما۔ ایک بندہ آ گیا، ایک بندہ آ گیا اور اس نے تلوار سے عبداللہ بن مسعود کو بچایا اور دشمن مار دیا۔ پھر عبداللہ بن مسعود سے خطاب فرمایا عبداللہ جانتے ہو میں کون ہوں؟ نہیں میں نہیں پہچانا۔ کہا میں جبرائیل علیہ السلام ہوں، تیری مدد کے لیے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا نا اللہ سے یا اللہ میری مدد فرما، تو اللہ نے مجھے تیری مدد کے لیے بھیجا۔ اور آپ سنیں گے تو آپ کی عقل دھنگ رہ جائے گی۔ شرابی، سخت ترین شراب پینے والا بندہ، حضرت عمر بن خطاب کے دور میں چلا جا رہا، ہاتھ میں شراب کی بوتل، عمر بن خطاب سامنے آ گئے۔ آپ نے فرمایا کیا ہے ہاتھ میں؟ کہنے لگا سرکے کی بوتل۔ آپ نے فرمایا مجھے دکھاؤ۔ اور دل میں کہنے لگا یا اللہ میں پکڑا گیا تو 80 درے پڑیں گے، آج مجھے عمر بن خطاب سے بچا لے مولا، آج مجھے بچا لے، آئندہ میں کبھی نہیں شراب پیوں، آج مجھے عمر بن خطاب سے بچا۔ یہ دل میں بات کر رہا۔ اس وقت اس کے دل میں کتنی لگن تھی اللہ کی، کتنی توجہ تھی، کتنا زبردست رابطہ تھا۔ حالانکہ تھا شرابی تھا، تو جب اس نے سارے سبب توڑ کے براہ راست اللہ سے بات کی اور اس سے اپنا رابطہ جوڑا۔ حضرت عمر بن خطاب نے جب فرمایا نا کہ دکھا مجھے تیرے ہاتھ میں، اس نے ہاتھ پیچھے کیا تو اللہ تعالیٰ نے وہ شراب کی بوتل تبدیل کر دی۔ اس نے کہا اس کے اندر سرکہ ہے، تو سرکہ بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ بندے کے بہت قریب ہے، پتہ کتنے قریب؟ یہ سورۃ قاف ہے، 26واں سپارہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ بندے کے اتنا قریب ہے کہ انسان کی سوچ سے بھی زیادہ قریب۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے سورۃ قاف کی آیت نمبر 16۔ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسان، اور بے شک تحقیق ہم نے انسان کو پیدا کیا، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور فرمایا ہم اس کے خالق ہیں لیکن ہم اس کو بھی جانتے ہیں جو اس کے دل میں وسوسے پیدا کرتا ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اس لیے کہ وہ دل میں
آگ کے وسوسے پیدا کرتا ہے، اور ہم اس کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں، ہم اس کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب۔ لو، یہ آپ نے ایک آیت سنی، ایک اور آیت سنی، آپ کی روح ٹھنڈی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں ایمان والوں کی شاہ رگ سے زیادہ قریب ہوں۔ اور سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 6 میں اللہ فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اور فرمایا محبوب میں شاہ رگ سے قریب ہوں اور آپ ایمان والوں کی جانوں سے بھی ان سے زیادہ قریب ہیں۔ تو کیا مطلب ہوا کہ اللہ بھی قریب ہے، اللہ کے محبوب بھی قریب ہے، اللہ بھی قریب ہے، اللہ کے محبوب بھی قریب ہیں۔ ان کو بھی پکارو وہ بھی سنتے ہیں، اللہ کو بھی پکارو وہ بھی سنتا ہے، وہ دونوں سنتے ہیں، کیونکہ دونوں قریب ہیں، ہمارے دونوں قریب ہیں۔ ایک شاعر کا شعر میرے ذہن میں کچھ تھوڑا سا آ رہا ہے، کہتا ہے کہ میں نے اپنے من میں محبوب ایسے سجایا، جب خیال ہوا زیارت کا آنکھیں بند کی تو زیارت کر۔ تو اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کے لیے رب کے خیال اور تصور کو اور اس کی یاد کو دل میں بسانا پڑتا ہے۔ تو فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ سے میرے بندے پوچھیں میرے بارے میں تو آپ فرمایا اللہ قریب ہے، یعنی مطلب یہ ہوا کہ میرے بندوں کو میرے بارے میں مایوس نہیں کرنا، مایوس نہیں کرنا۔ انہیں اللہ بڑا سخت ہے، جبار و قہار ہے، پیس دے گا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اتنا رحیم و کریم، اتنا رحیم و کریم ہے، اگر کسی بندے کے گناہ اتنے ہوں جتنا زمین سے لے کے آسمان تک کا خلا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے کہے یا اللہ مجھے معاف کر دے، تو فرمایا اللہ سارے ہی معاف کر دیتا۔ لیکن وہ معافی تو مانگے، وہ معافی تو مانگے۔ جو معافی نہیں مانگتے وہ نقصان میں رہ جاتے، جو معافی نہیں مانگتے وہ خطا میں اور خطا کار میں یہی فرق ہوتا ہے۔ خطا میں آنکھیں کھول کے سننا، خطا میں اور خطا کار میں یہی فرق ہوتا ہے کہ خطا میں غلطی کے بعد انسان معافی مانگتا ہے تو وہ خطا ہو جاتی ہے، بعد میں معافی مل جاتی ہے، اور خطا کار میں یہ فرق ہوتا ہے خطا کی نسبت کہ غلطی کرنے والا غلطی پہ ڈٹ جاتا ہے تو کہا جاتا ہے یہ خطا کار ہے۔ جو واپس پلٹ آیا، خطا کی انسان تھا، خطا ہو گئی، معافی ہو گئی۔ اور شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خطا کے بعد توبہ میں رجوع میں اتنی جلدی کرنی چاہیے کہ بائیں کندھے کے فرشتے کو لکھنے کا موقع نہیں دینا چاہیے۔ جو ہی غلطی ہو گئی فوری معافی، یا اللہ معاف کر، یا اللہ معاف کر۔ یہ ہے خطا اور خطا پر رجوع۔ اور غلطیاں کس نے معاف کرنی؟ غلطیاں کس نے معاف کرنی؟ اللہ تعالیٰ، وہ بھی معاف کر دیتا ہے، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی معاف کر دیتے ہیں، وہ بھی رحیم و کریم ہے، اس کے محبوب بھی رحیم و کریم ہے، دونوں ہی رحیم و کریم، دونوں ہی رحیم و کریم ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ تو رحیم و کریم ہے لیکن وہ رحیم و کریم نہیں، اور یہ بھی نہیں ہے کہ حضور رحیم و کریم ہے لیکن اللہ رحیم و کریم، یہ کیسے ہو سکتا؟ یہ دونوں ہی معنی غلط ہے۔ اللہ بھی رحیم و کریم ہے، اللہ کے محبوب بھی رحیم و کریم ہے۔ بلکہ اس کو اگر ہم ایسے کہیں، اس کو ہم اگر ایسے کہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مہربانی اور آپ کی عنایات اتنی ہیں کہ وہ ختم نہیں ہوتی، تو دیکھو کہ جن کے محبوب اتنے رحیم و کریم ہے وہ رب کتنا رحیم و کریم ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
یہ اللہ تعالیٰ کے نام رحمان الرحیم کی خاصیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی رحم فرمائے گا اور آخرت میں بھی رحم فرمائے گا. جلال بھی اس کی صفت ہے، جبار بھی اس کی صفت ہے، قہار بھی اس کی صفت ہے، لیکن اس کی رحمت ہمیشہ اس کی تمام صفات پہ غالب رہتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہماری وابستگی اور ہمارا تعلق ہمتن ہونا چاہیے. میں آنکھیں کھولنے سارے میں آپ کو ایک بات سنا دوں. میں اپنے سمیت یہ بات سنا. ہمارے جو نقشبندی سلسلے کے وظائف ہیں، میں نے نہیں دیکھا کسی کو یہ کرتے ہوئے. ہو سکتا ہے کوئی چھپ کے کرتا ہو، مجھے نہ نظر آتا، لیکن میں اکثر یہاں پہ موجود ہوتا ہوں ساری نمازوں میں. کبھی کبھی نہیں ہوتا. نماز بڑی اوگ ہے، نماز بڑی اوگ ہے ساری، میں بھی. تو وہ جو ہمارا اوراد و وظائف والا ہے شجرہ، اور وہ چھوٹی کتاب ہے، اس کے اندر جو لکھا ہوا ہے کہ ہر نماز کے بعد اپنے دل کی طرف توجہ کر کے 101 دفعہ اللہ اللہ، وہ کون کرتا ہے؟ اللہ نے تو یاد کرتے ہی نہیں ایسے. اللہ نے تو یاد ہر نماز کے بعد 1 منٹ لگتا ہے صرف. ہو سکتا ہے شروع میں 2 منٹ لگے، لیکن 1 منٹ لگے. جب نماز پڑھ لو ساری نماز، تو پھر بیٹھ جاؤ، درود شریف پڑھو جو آپ کو آتا ہے 3 مرتبہ، 7 مرتبہ، 11 مرتبہ. 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھو، 11 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھو ہر نماز کے بعد، اور 101 مرتبہ تمام طرف سے توجہ توڑ کر سانس کے ساتھ اللہ اللہ اللہ. جس دن آپ کے ایک سانس میں 101 دفعہ گنتی پوری ہوئی تو سمجھ لینا توجہ درست ہو گئی. ہاں جی، یہ سارے کرو جتنے یہاں پہ موجود ہیں نا، جو بات سن رہے ہیں وہ وظیفہ کریں. اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کریں. یار وہ ہمارا رب ہے، اس نے ہمیں زندگی دی، صحت دی، اور یہ جو اس نے ہمیں صحت دی ہے نا، یہ اس کی سب نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے. پہلی اس کی نعمت ہے کہ اس نے ہمیں پیدا فرمایا. پھر اس کی نعمت ہے کہ اس نے ہمیں کتا بلہ نہیں بنایا، انسان بنایا. وہ کچھ بھی بنا دیتا. حضرت سیدنا حسن بصری کہتے ہیں، میں ایک دن گزر رہا تھا تو ایک کتے نے میرے ساتھ خطاب کیا، بات کی، تو کہنے لگے اس نے مجھے لاجواب کر دیا. کہنے لگا حسن، ازل میں تو نے کون سی ایسی نیکی کی تھی اور میں نے کون سا ایسا گناہ کیا تھا اللہ نے تجھے انسان اور مجھے جانور بنا دی؟ میرے پاس کوئی جواب. یہ اس کا فضل ہے. یہ کیا ہے؟ اس کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا. پھر اس سے بھی بڑا فضل ہے کہ اس نے ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. پھر اس سے بھی بڑا فضل یہ ہے کہ ان امتیوں کی جماعت میں رکھا ہے جو حضور سے پیار کرتے ہیں، منکر نہیں ہے حضور کے، حضور سے پیار کرتے. ان ساری نعمتوں کے بعد جو اس نے ہمیں سب سے بڑی نعمت دی ہے وہ صحت ہے. وہ کیا ہے؟ صحت ہے. جوان آدمی بیمار ہو جائے یا بوڑھا بیمار ہو جائے کسی کام کا نہیں رہتا. اتنے بوری بھر کے اس کے پاس پیسے ہوں، بیمار ہو جائے کسی کام کا نہیں رہتا. صحت سب سے بڑی. بیمار ہو جائے تو روٹی نہیں کھا سکتا. وہ کہتے ہیں اس کو سلائس کھلائیں، سلائس بھی نہیں کھا سکتے. کہتے ہیں اس کو چمچ سے لیکوڈ ڈائٹ کھلائیں. تو جب صحت تھی تو 2 نان کھا جاتا تھا. اس کا مطلب ہے صحت بڑی نعمت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 چیزوں کی قدر کرو. بوڑھے ہونے سے پہلے جوانی کی، بیمار ہونے سے پہلے صحت کی،
غریب ہونے سے پہلے امیری کی، مصروف ہونے سے پہلے فرصت کی، اور مرنے سے پہلے زندگی کی قدر کرو۔ یہ زندگی جب تک ہے اس کی قدر کریں، اللہ کا ذکر کیا کریں، اللہ کا ذکر کیا کریں۔ جتنے بھی طلباء یہاں رہتے ہیں یہ سب پہ لازم ہے، جو سویا ہوا اس پہ بھی لازم ہے، جو جاگ رہا ہے اس پہ بھی لازم ہے۔ وہ کیا کرے؟ اللہ کا ذکر کرے، اللہ کی یاد کرے۔ کریں ذکر سارے؟ چلو کرتے ہیں۔ اللہ 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 اللہ۔ جو کتاب ہے بابا جی سرکار کی یوسف مصر محبت، اس میں یہ شعر لکھا ہوا، فرمایا دودھ وجود تیرے اندر، دودھ وجود تیرے اندر، روغن شیریں دار سمانی۔ کہتے ہیں مکھن بننے کے لیے جتنی چیزیں ہوتی ہیں نا وہ تیرے اندر ہیں ساری۔ مکھن بننے کے لیے جتنی چیزیں ہیں نا وہ ساری تیرے اندر ہیں۔ دودھ وجود تیرے اندر، روغن شیریں دار سمن، جے لاوے مرشد جاگ پرم دی تو جمے دودھ پانی۔ مرشد کا کیا کام ہوتا ہے؟ مرشد کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف توجہ سیدھی کر دیتا ہے۔ اور وہ کیسے کرتا ہے؟ ذکر سے کرتا ہے۔ وہ ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، بیٹھ کے رات بیٹھ جاؤ، کیوں سوئے کیوں ہو، یاد کرو اللہ کو تنہائی میں۔ وہ ایک نعت بھی ہے جس میں ذکر آتا ہے گوشۂ تنہائی ہو۔ کیا ہے نعت؟ دل میں ہو یاد تیری گوشۂ تنہائی ہو، کہ علیحدہ میں بیٹھا ہوں مولا اور تیری یاد ہو، اور تیری یاد سے میں مچل رہا ہوں۔ تنہائی میں بندے کا ہونا اور شیطان سے بچنا یہ بہت کمال ہوتا ہے، وغیرہ تنہائی میں شیطان آ جاتا، تنہائی میں شیطان آ جاتا۔ تو فرمایا کہ اذا سالک عبادی انی فانی قریب، اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب آپ سے میرے بندے یہ پوچھیں کہ اللہ کہاں ہے تو فرمایا کہہ دو اللہ قریب ہے، اللہ تعالیٰ قریب ہے۔ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قریب ہے۔ اس کو جب پکارو وہ سن لیتا، اور جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے تو وہ خود کہتا ہے مجھے پکارو، مجھے پکارو، کچھ چاہیے تو مجھے پکارو، جو مانگو گے میں وہ تمہیں عطا کر دوں۔ اور یہ ہر رات ہوتا، یہ ہر رات ہوتا۔ ہم تو کیونکہ پوستی قسم کے لوگ ہیں، پوستی سمجھ، پوسٹ پی ہو جسے آئیں گا جو، اس کو کہتے پوستی۔ تو پوستی کیا کرتا ہے؟ پوستی یہ کرتا ہے کہ ہر منٹ میں ایسے پڑا رہتا ہوں، جبکہ جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہوتے ہیں وہ ایکٹیو ہوتے ہیں، پوستی نہیں ہوتے، ایکٹیو ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بندے راتوں کو جاگتے، سوتے بھی ہیں۔ 6 حصے ہیں رات کے، 6 طرزیں ہیں رات میں جاگنے کی۔ کتنی طرزیں ہیں؟ اگر طاقت والے ہو تو بے شک ساری رات جاگو، اللہ کا ذکر کرو، اور اگر طاقت والے نہیں ہو تو کمزور ہو تو رات کے 3 حصے کر لو۔ کتنے حصے کر لو؟ 3 حصے کر لو۔ 2 حصے سو جاؤ، 1 حصہ جاگ لو۔ اس سے بھی طاقت والے ہو تو رات کے 8 حصے کر لو، 8 پیر۔ کتنے پیر کر لو؟ 8 پیر، 8واں پیر جاگ لو۔ اس سے بھی کمزور ہو کیا کرو؟ تہجد کے نوافل کے لیے جاگ پڑو، بالکل آخری ٹائم جب اذان ہونے کے قریب ہو، 10 منٹ 15 منٹ تب جاگ جاؤ، تب نفل پڑھو۔ اس سے بھی زیادہ کمزور ہو، اٹھ نہیں سکتے، بیمار ہو گئے ہو، تو علماء اکرام کہتے ہیں وضو کے لیے تم نہیں جا سکتے تو ویسے ہی اٹھ کے بیٹھ جاؤ،
بے وضو اللہ کا ذکر کر لو تو اللہ رات کی عبادت کے انوار و تجلیات دے دے۔ اگر اس سے بھی گئے گزرے ہو تو چھٹی صورت یہ ہے کہ فجر اور عشاء جماعت سے پڑھ لو تو پھر اللہ تعالیٰ رات کی عبادت کا ثواب دے دے۔ من صلی العشاء فی جماعت قام نصف اللیل ومن صلی صلاۃ الصبح صلاۃ الفجر قام اللیل کلہ۔ ہو سکتا ہے کہ حدیث میں کوئی ایک آدھ لفظ آگے پیچھے ہو گیا ہو، لیکن مفہوم یہ ہے کہ عشاء کی نماز پڑھو باجماعت تو آدھی رات کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، اور فجر باجماعت پڑھو تو ساری رات کا ثواب ملتا ہے۔ ہمارا ایک یہ دوست ہے، بھائی ہے، یہ ادھر ہوٹل پہ کام کرتا، ٹکے شکے لگاتا، ساری رات جاگتا، ساری رات ایسے ہی ہے، ساری رات جاگتا۔ تو اس کا مطلب ہے کام کے لیے جاگ سکتے ہیں تو رب کے لیے بھی جاگ سکتے ہیں، رب کے لیے بھی جاگتے ہیں۔ اور کوئی یہ کہے نا کہ نہیں یہ اسلام کے خلاف ہے، رات کو سو جانا چاہیے، تو وہ بیچارہ ہے، یتیم ہے علمی طور پہ۔ کیا ہے؟ یتیم ہے علمی طور پہ، اس کا ابا ہی کوئی نہیں ہے، فوت ہو گیا ہوا اس کا ابا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ علم ملتا کیسے۔ اس کے لیے دعا کرنی چاہیے اللہ اس کو ہدایت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو۔ یاد رکھیں، میں آپ کو بڑی واضح بات بتا دوں، جب آپ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف ہوں گے تو ہمارے بابا جی سرکار رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جڑیاں ذکر او دے وچ پی گئیاں، جڑیاں ذکر او دے وچ پی گئیاں، او جیباں بھی تلواراں ہو گئیاں، جیباں بھی یہ تلوار کی طرح تیز ہو جاتی، یہ نہیں یہ کاٹ دیتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کہہ دیتی ہے پھر رب مان لیتا، رب جڑیاں ذکر او دے وچ پی گئیاں، جڑیاں زباناں ذکر او دے وچ پی گئیاں اور جیباں بھی تلواراں ہو۔ میں نے دیکھا کہ جس نے میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ سے اجازت مانگی یا آپ نے جس کو اجازت دی اوراد فتحیہ کی، اس کو ساتھ ہی نصیحت کی، پتر اینو سنبھال لینا، اینو استعمال غلط نہیں کرنا، کسی نو برا پلا نہیں کرنا، اینو صحیح رکھنا۔ کیوں؟ جب بندہ اللہ کے ذکر میں پڑھتا ہے پھر جو کہتا ہے اللہ وہ مان لیتا۔ چھڑ اپنی رضا من رب دی رضا، رب تیری رضا پھر مننے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ذکر کے لیے مستعد ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔